اور جس نے علی کا ذکر کیا اسی نے تو نماز پڑھی۔ شاباش شاباش، میں راضی تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو۔ اب حلالی موالی جاگو، میری طرف دیکھو، 2-3 فیصلے کرو اور میں جاؤں۔ آیت نے علی شاہ جی یہ نہیں کہا کہ من سمى اسم ربہ فصلی، سما نہیں کہا، ذکر کہا ہے۔ جاگنا خدا کے لیے۔ آیت نے شیراز صاحب یہ نہیں کہا کہ جس نے میرے اسم کا نام لیا۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اگر اللہ کہتا نا جس نے نام لیا، پھر تو تشہد کی گنجلک میں تجھے پھنسنا چاہیے تھا۔ وہ تو کہتا ہے ذکر اسم ربہ، جس نے ذکر کیا۔ تو مولوی سے پوچھتا ہے کہ میں علی کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں؟ آیت تو کہتی ہے تو نماز میں علی کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر اسم، ذکر کر سکتے ہو، نام کیا ہے؟ اللہ۔ اچھا نقوی صاحب، اگر آپ گارنٹی دیں کہ یہ نہیں تھکے تو میں انہیں تھوڑا اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے علی شاہ جی، اظہر شاہ، آدم سے انٹرویو شروع کیا خواجہ کوثر، اور شیعہ صاحب عیسیٰ تک آیا۔ میں نے پہلے آدم سے پوچھا آپ ابو البشر ہیں، ہمارے ابا ہیں، مسجود ملائک ہیں، زمین پر خدا کے پہلے نائب ہیں، مہمان خانہ فردوس کے مہمان اول ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ کہا تو بڑا جاہل ہے، اتنا ہی نہیں جانتا میرا نماز سے رشتہ؟ مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ میں نمازی ہوں۔ اچھا جی آپ کی مہربانی۔ پھر میں نوح کے پاس چلا گیا، یہی جواب ملا۔ پھر نقوی صاحب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہنے لگا ملت ابراہیمی کیا فرد ہو کر کیا جاہلانہ سوال کرتا ہے؟ تو نے قرآن میں میری دعا نہیں پڑھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ پھر میں موسیٰ کے پاس گیا، آپ بتائیں، کہا تو نے میرا ذکر سورہ طٰہٰ میں نہیں پڑھا، اقم الصلاۃ لذکری، مجھ سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ جی بڑی نمازی۔ پھر میں عیسیٰ کے پاس گیا، جی آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا تو بڑا جاہل ہے، ایک نرا کورا جاہل احمق نکلا، میں نے تو ماں کی جھولی میں کہہ دیا تھا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے صلاۃ کا حکم دے رکھا ہے، مجھ سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ ورم آنے والی ہے، کس چہرے پہ گلاب کھلنے والے ہیں۔ آخر میں نقوی صاحب میں کوفے گیا، منبر ابیض پہ خطیب ازل بیٹھا تھا، میں نے کہا شہنشاہ تیرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کہا جاہل نہ بن، میں آدم نہیں، میں نوح نہیں، میں ابراہیم نہیں، میں نمازی نہیں، انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز۔ آپ کی تقریر سے یہ نتیجہ خود ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں پڑھتا ہوں 3 رکعت نماز شام، واجب قربتاً اے اللہ علی قبلہ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَذِکْرُ اللَّهُ أَفْضَلُ۔ اب اللہ نے کہا ہے مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، نہ صبر انسان ہے نہ صلاۃ انسان ہے۔ تفسیر قمی میں دیکھیں، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اس میں صبر سے مراد رسول اللہ ہے اور صلاۃ سے مراد علی ہے، علی سے مدد مانگو۔ آپ
تم نے خواجہ کوثر بات کی، جواب مجھ پہ واجب نہیں اوجب ہو گیا۔ نہیں، کوئی کمزور معدے والا ہے تو میں 10 سیکنڈ رک جاتا ہوں، وہ چلا جائے، ورنہ تکلیف ہو جائے گی۔ بات ایسے کھری اور سچی کرنے لگا ہوں جیسے اللہ ایک۔ شہنشاہ نے کیا فرمایا؟ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ اللہ، میں مومن کی نماز ہوں۔ شیراز صاحب علی نے یہ نہیں فرمایا کہ انا رکن الصلاۃ، کہ میں نماز کا رکن ہوں۔ میں پتہ نہیں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یار۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز کا رکن ہوں، میں نماز ہوں۔ قیام، قنوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، یہ سب ملیں تب نماز ہے۔ نہیں جائے گا کہاں؟ بھاگ ذرا علی کی ولایت سے، کہاں تک بھاگے گا؟ علی بادشاہ نے کہا میں نماز ہوں مومن کی۔ اچھا یوں بتائیں، ایک بندہ ابھی آپ کے سامنے آئے، نماز شروع کرے، قیام کر کے چلا جائے، ہو گئی نماز؟ چلو جی قیام بھی کیا اور رکوع بھی کیا، پھر چلا گیا، ہو گئی؟ چلیں جی سجدہ بھی کیا اور پھر چلا گیا، تشہد پڑھی اور سلام کیے بغیر چلا گیا۔ یعنی جب تک سارے رکن پورے نہ ہوں صلاۃ نہیں ہو سکتی۔ اگر منڈی والوں علی کہتا کہ میں رکن ہوں، پھر تشہد میں پڑھنا چاہیے تھا۔ علی کہتا ہے میں نماز ہوں، مولوی کے پیچھے نہ جا، تو قیام میں علی علی کر سکتا ہے، رکوع میں علی علی کر سکتا ہے، سجدے میں علی علی کر سکتا ہے۔ ہر رکن میں علی ہوگا تو نماز ہوگی۔ کیمرے کے پیچھے والوں طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شہنشاہ نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں، پوری نماز، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک علی ہی نماز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ رکن نماز نہیں ہے، وہ پوری نماز ہے۔ بات نہ کوئی صاحب وہی ہے۔ یہاں سے کہا جاتا ہے ہمیں علی سے پیار ہے۔ محبت اور عشق کبھی دلیلیں نہیں ڈھونڈتے۔ محبت نے کبھی دلیل نہیں مانگی، عشق نے کبھی شیراز صاحب برہان طلب نہیں کیا۔ ہر آنے والے نے تیرے رسول سے کہا یہ معجزہ دکھا پھر کلمہ پڑھوں گا، میں 5 کروڑ دیتا ہوں۔ کسی جھوٹی روایت میں دکھا کہ سلمان نے کہا ہو معجزہ دکھا۔ چونکہ سلمان کو عشق تھا۔ کس شریعت میں ہے شیراز صاحب خواجہ کوثر کہ ریش سے جھاڑو دو؟ انہوں بتاؤ کہ شریعت میں ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ عشق ہے۔ اور شریعت میں نہیں ہے۔ رسول جیسا مصدر شریعت موجود ہے، روکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول کو پتا ہے یہ ریا اور نمائش نہیں، عشق ہے۔ اللہ تو تجھے بھی اگر علی سے عشق ہوتا، اچھا چلو جی ایک منٹ، یہی ڈر ہے نا تجھے کہ میں علی کا نام لوں گا
شاید نعوذ باللہ میری زبان جل جائے، نماز باطل ہو جائے. چل جی علی کے بغیر کون سی حق کر رہا ہے تو نماز؟ بتا نا ذرا. چلے میں بادشاہ سے معافی مانگ لوں گا کہ مولا ان کو چھٹی دے دے، تو کوئی ان کے نام لینے کا محتاج ہے. تیرا نام تو وہ لیتا ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا. اللہ اکبر. چلو آؤ. نہیں آج فیصلہ، میں تو ابھی 9 دن اور یہی ہوں. سیاست تھک گئے؟ اچھا 9 دن میں ابھی یہی ہوں. میرا تو کچھ نہیں جائے گا، جائے گا تیرا. میں نے گیٹ کر دینا ہے بند، پھر تو بھی یہیں میں بھی ادھر. میرا تو کھانا بھی ادھر آ جائے گا. تو کیا کرے گا؟ ورنہ فیصلہ کر حلالی کی طرح اور پھر جا. پوری جائیداد بھی دیتا ہوں، بیعت بھی کروں گا، اور آج لکھ دوں گا منبر حسینی پر کہ کبھی نام نہ لینا علی کا نماز میں. بس سر پہ قرآن، ہاتھ میں عباس کا علم لے کے اتنا بتا دو کہ زندگی میں نے صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھی ہے جو شروع بھی میں نے خدا سے کی، ختم بھی خدا پہ کی. بولو باہر والو. پوری جائیداد منقولہ غیر منقولہ بھی لو ہیں، اور کتنی شہرت ہو جائے گئی. تمہاری غضنفر نے ہماری بیعت کر لی. چلو میں کافر ہونا پسند کر لوں گا، ہاں، لیکن قرآن سر پہ رکھ کے صرف 2 رکعت کہ جس میں نہ کوئی دنیاوی سوچ آئی ہو، نہ بیوی کا خیال آیا ہو، نہ بچوں کی فکر ہوئی ہو. بتا سکتے ہو؟ تو پھر انسان بن انسان مولوی کے چکر سے نکل. کھڑا تھا اللہ کی پیشی میں، سوچ بیوی کو رہا تھا. باطل ہی تو ہے. رکوع اللہ کے لیے، ذہن میں بیٹا تھا. باطل ہی تو ہے. سجدہ اللہ کے لیے، سوچ دنیا کی تھی. باطل ہی تو ہے. ہم تو خیر خواہی کرتے ہیں، تمہاری مولوی خیر خواہ نہیں جو روکتا ہے. غضنفر خیر خواہ ہے تیرا. تو نے نیت سے لے کر تشہد تک قدم قدم پہ خواجہ کوثر باطل باطل باطل. کہیں بیوی، کہیں بیٹا، کہیں اولاد، کہیں دنیا، کہیں دکان، کہیں تجارت، کہیں کاروبار، کہیں کاشتکاری، کہیں زمین، کہیں سیلاب، کہیں کچھ آتے رہے خیال. اب چونکہ تشہد ہے آخری رکن، ہر رکن کو تو نے کیا باطل. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قل جاء الحق وزاحق الباطل. جب حق آ جائے باطل بھاگ جاتا ہے. تو تشہد میں علی کو بلا لیا کرتا کہ باطل بھاگ جائے. لیکن یہ ہے اس کے لیے جو علی سے پیار کرتا ہے، جسے محبت ہے، جسے عشق ہے. خالی ڈھنڈورا نہیں. مولا آپ پہ جانے قربان، چونی نہیں دینی تیرے راہ پہ. مولا تو ہی دین کی تکمیل کی سند ہے. نام نہیں لینا تیرا نماز میں. دین ہے بے دینی ہے. ایسے دین سے بے دینی بھلی. یہ تو وجہ ہے کہ اللہ نے خواجہ کوثر اپنے اسم کی علی شاہ شرط رکھی. یہ نہیں کہا کہ جس نے میرا ذکر کیا اس نے نماز پڑھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے میرا ذکر تو یہودی بھی کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے میرا ذکر نصرانی بھی کرتے ہیں. اس نے اپنے اسم کے ذکر کی شرط رکھی کہ جس نے علی کا ذکر کیا. اور بات پھر وہی ہے، میرا خیال ہے کسی مجلس میں نے تمہیں بتایا تھا، محبت میں اگر خلاف شریعت بھی ہو جائے تو وہ شریعت بن جاتی ہے. رسول نماز پڑھا رہے تھے، میں یاد دلا تو بس سمٹ گیا میرا بیان. نماز پڑھا رہے تھے، سورہ حمد کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت شروع کی. اس میں خواجہ کوثر فرعون کا مکالمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. پیچھے نہ کوئی صاحب کسی صاحب میں ایک بدوی کھڑا تھا، صحرائی عرب.
جب رسول نے یہ آیت پڑھی نا کہ فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اس نے اونچی آواز سے کہا کذب ابن الزانیہ، زنا زادہ جھوٹ بکتا ہے۔ نہیں آپ دیکھو، کلام آدمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، صرف کلام ہی نہیں کیا، گالی بھی دی ابن الزانیہ کہہ کر، زنا زادہ جھوٹ بکتا ہے کہا پڑا مسجد نبوی میں۔ بڑی مشکل سے ہنسی دبائی لوگوں نے، رسول نے سلام پھیرا، اب لوگوں نے اس کے لتے لینے شروع کر دیا، اوہ اپنی نماز تو چٹ کی ہی، ہماری نمازوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، یہ کیا کیا تو نے گالی دے دی۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا، اللہ جانے رسول کیا کہتے کہ جبریل آ گیا، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے سلام بولا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس نے گالی میری محبت میں دی ہے، وَحَوَّلْتُ سَبَّهُ بِالتَّسْبِیح، میں نے اس کی گالی کو تسبیح میں بدل دیا ہے۔ محبت میں گالی تسبیح ہو سکتی ہے، محبت میں علی کا نام نماز نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، مولا آباد رکھے، سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور بات میری اور آپ کی حد تک ہوتی تو معذرت بھی چل سکتی تھی، لیکن جو پردے میں ہے، اللہ نہ اسے میرے علم سے کچھ لینا دینا، نہ میری خطابت سے واسطہ، میں سلطان العلماء ہوں تو تمہارے لیے اس کی نظر میں تو جہالت سے بھی بڑا جاہل ہوں، وہ پرسے کے لیے آئی ہے، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں، تم اپنی کر لو، تاکہ ہر آنکھ وضو کر لے، بی بی راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گئی سب خود راضی۔ درد کی ہر کہانی سے عزادار واقف ہیں، میں درد کے تصور کے جیسے تصویر نکال کے یاد دہانی کے لیے سامنے لاؤں گا، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا۔ 3 لہو ایسے ہیں، اللہ اکبر، گرے دنیا میں، لیکن نہ انہیں کوئی دنیا کا پانی دھو سکا نہ آخرت کا پانی دھو سکا۔ میں نے کہہ دیا، کچھ رونے کی آوازیں آئیں، چند ہاتھ سینے پہ پڑے، اور کچھ حیران نظریں بھی مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے کہا 3 خون ایسے ہیں، نہ دنیا کا پانی دھو سکا نہ آخرت کا۔ کون کون سے خون؟ ایک اکبر کے بابا کے کرتے کا لہو، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اور پرسے کی نیت لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا سلطان کربلا کے پیرہن کا لہو نہیں دھویا جا سکا، کر تحقیق، کتب مقاتل پڑھ، محققین سے پوچھ، سارا دن حسین کی پاک اماں چشمہ کوثر پہ حسین کا خون آلود کرتا دھوتی ہے، شام کو روتے ہوئے بابا کے پاس آتی ہے، بابا آج بھی حسین کا خون صاف نہیں ہوا۔ اللہ میری دعا ہے، میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ بابا آج بھی میرے حسین کا کرتا صاف نہیں ہوا،
रसूल रो के बेटी का माथा चूम के कहते हैं, बेटी बेगुनाह का खून है, जब तक मैदान हशर में हुसैन के कत्ल का फैसला नहीं हो जाता यह खून नहीं धोया जाएगा। बस इससे भी कम वक्त में 2 खून बताता हूं और मैं दुआ मांगने लगा हूं। दूसरा खून, चोट लगे तो ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, बाहर वाले तुम भी, तुम्हारी कौम का खादिम हूँ, हकीर सा वकील हूँ मज़हब आले मोहम्मद का, खून रोने वाला तुम में कहीं ना कहीं है, उसी को गवाह बना के जुमला कहने लगा हूँ, दिल ज़्यादा दुखे तो लिल्ला माफ़ कर देना। दूसरा खून, 4 साल की बतूल के कानों का लहू, अल्लाह अकबर, सकीना के कानों का बहता हुआ लहू, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लाह। किताबें पढ़ के देखो, करबला से बहना शुरू हुआ, न कूफे के दरबार में रुका, न शाम के बाजार में रुका। मैं किताबों में दिखा सकता हूँ, सज्जाद मैयत उठा के आ रहा था, कानों से लहू जारी था। मंडी वालों, मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि मैदान क़यामत में जब कब्रें शिगाफ्ता होंगी, हर कोई उठेगा। हुसैन की 4 साल की बेटी किस हालत में उठेगी? सकीना के दोनों हाथ कानों पे होंगे, 10 उंगलियों से खून की लकीरें जारी होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस हो चुकी है तेरी इबादत। हाँ, मजलिस की रूहानियत बता रही है कि मजलिस की मालिकन की नजर है हर अज़ादार पर। तीसरा खून, एक जुमला और मैं दुआ मांगने लगा हूं। तीसरा खून, जबान थर्रा रही है, नुत्क को लर्जा है। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, सादात से बिल खुसूस, मोमिनीन से बिल उमूम। तीसरा खून, तेरे रसूल की बेटी के पहलू का लहू है। मैंने पहले कहा था, मैंने पहले हाथ जोड़ लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबें पढ़ के देखो, गौसल दिया जाने लगा, जब कनात लगी, खत्म हो गई बात, आधे मिनट में मिंबर खाली है। अली ने कनात लगवाई, शाम वाली मखदूमा उम्मे ऐमन फिजा अंदर गौसल दे रही हैं, अली की बाहर कुर्सी है, इमाम हक के तौर पर मसाइल समझा रहा है। जब अंदाजा किया अली ने कि गौसल हो चुका होगा, हो गया गौसल, नहीं मौला देर है। फिर काफी देर अली ने इंतजार किया, अचानक एक आवाज आई, कान्नहा खर्रत अलल अर्ज़, यूं लगा जैसे कोई जमीन पे गिरा हो। तड़प के अली ने पूछा, फिजा कौन गिरा? युकालु लहा ज़ैनब, मौला शाम वाली गिर पड़ी है। अल्लाह अकबर। मैं बयान कैसे करूंगा, तू सुनेगा कैसे? क्यों फिजा क्यों गिरी? फिजा मुंह पीटती हुई बाहर आई, मौला शरीयत कदे में रहती हूँ, ये तो मुझे इल्म है कि मैयत के जिस्म पर पानी रवानी से बहना चाहिए। हसनैन की अम्मा का हाथ बिला तशबीह पहलू पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कितनी देर से, हाथ नहीं हट रहा। माँ की हालत देख के ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोश हो गई। मंडी वालों, पहले तो अली ने मुंह पे मातम किया, रोए, फिर बिला तशबीह हाथ पे कपड़ा लपेटा, कनात में हाथ दाखिल किया। फिजा मेरा हाथ बतूल के हाथ पे रख, फिर बतूल जाने मैं जानूं। बिला तशबीह फिजा ने हाथ रखा, ये हाथ है बतूल का। अली ने जोर लगाया, हाथ नहीं हिला। अच्छा ये बात है,
اب علی سنبھلے کہ یداللہ طاقت سے ہاتھ ہٹاؤں. اچانک زہرا کی بیعت کو لرزہ آیا. یا علی تجھے پیارے بچے حسین کا واسطہ میرا ہاتھ نہ ہٹانا. ہذہ جراحۃ لابی، یہ زخم میں جا کے بابا کو دکھاؤں گی. بابا سے کہوں گی جس کے دروازے پہ پہروں کھڑے رہتے تھے تیرے بعد بطول کو زخمی کیا گیا، دروازہ پہلو پہ گرا. باراللہ مجلس رضا کو منظور و مقبول فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد